السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه الحاقدون ولا يؤدي حقه المنتهلون الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعم موجود ولا وقت معلوم ولا أجل مكتوب فضلا خلائق قدرته ونشهد القيام برحمته وارتضاء السحور أيام المنزل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بالقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے اور بڑا کل شیء قدیر ہے۔ وہی قادر مطلق ہے اور وہی یکتا و یگانہ ہے، وہی ارحم الراحمین ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ اسی نے لیل و نہار، شمس و قمر، جنات، انسان، جنت، جہنم، اور میدان، ہوا، فضا، نہر، دریا، سمندر، ان سب کو خلق فرمایا ہے۔ وہی سب کا خالق ہے اور ہم سب اس کے مخلوق ہیں۔ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پوری کائنات پر حاکم اور غالب ہے۔ ہر شے اس کی قدرت کاملہ سے اس کے اختیار میں ہے، اور وہی خدا جس کے لیے تمام تعریفیں اور تمام ثنائیں اور تمام عزتیں، وہی خدا کہ جس نے اس ماہ مبارک میں یہ بہت مبارک اور بہت برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، کہ جس مہینے میں خدا متعال مغفرت فرماتا ہے، وہ کرتا ہے، اعمال کو قبول کرتا ہے اور دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ اور اس مہینے میں تمہارے عمل کا ثواب بھی دوگنا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں خدا متعال نے تمام صحیفے اور تمام کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اسی مہینے میں کتاب الہی نازل ہوئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے۔ اور اس مہینے میں یہ آج کا دن جیسا کہ تمام
مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے کہ جس کی ایک ایک ساعت ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور تمام دنوں میں آج کا یہ دن جمعۃ الوداع، یہ ماہ سیام کا سال کا آخری وداعی جمعہ ہے، اور یہ آج کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، بہت اہم دن ہے تمام دنوں کا اور تمام ایام کا۔ یہ جمعۃ الوداع سب کا سردار ہوتا ہے، اور اس مہینے کے خدائے مدعام نے تمام روزوں کو واجب کیا ہے، لیکن وہ افراد کے جو مریض ہیں وہ بعد میں قضا ادا کریں، اور وہ افراد جو مریض ہیں یا اور دیگر عذر شرعی ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، روزہ کے مرض میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، تو حکم شرعی ہے کہ وہ ہر روز یعنی ہر روزے کی عوض ایک من طعام یعنی 5 کلو آٹا یا اس کی جگہ پر رقم نکالے اور وہ کسی فقیر تک پہنچائے، کسی سائل تک پہنچائے۔ اور اس مہینے میں الحمدللہ آپ حضرات روزے رکھتے رہے اور اپنے رب کی عبادات بجا لاتے رہے۔ اب تو بالکل اس سال کا ماہ رمضان بالکل اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس مہینے کا ابھی آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو مومنین کی عید آ جاتی ہے، اور جب ماہ رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو مومنوں کی عید چلی جاتی ہے، مومنوں کی عید ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو ہر وہ روز تمہارا عید کا روز ہوتا ہے کہ جس دن تم کوئی گناہ نہ کر جانا ہو، جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو، تمہارا وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں مومن چاہے تو اس کی زندگی میں ہر دن عید کا دن ہو سکتا ہے۔ اور اس مہینے میں جس نے روزوں کو رکھا، شیخ سلطان علیہ الرحمہ ابو بصیر روایت کرتے ہیں، اور شیخ سلطان علیہ الرحمہ اپنی کتاب اللہ حسن میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق امام فرماتے ہیں کہ روزے کی تکمیل زکات فطرہ ہے۔ روزوں کی تکمیل کی شرط کیا ہے؟ روزوں کی تکمیل کیا ہے؟ روزوں کی تکمیل ہے زکات فطرہ۔ اگر کوئی جان بوجھ کر زکات فطرہ ترک کر دے عمدن، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے روزے قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اس کے روزوں کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر مثال یہ دی کہ جس طریقے سے آپ نے کئی گھنٹہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اس نماز میں آپ نے درود نہ پڑھا ہو تو وہ آپ کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آپ چاہے کتنی پرانی عبادت کریں نماز، اور اس میں آپ نبی پر درود نہ پڑھیں تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جس نے پورے مہینے کے روزوں کو رکھا اور اس نے زکات فطرہ جان بوجھ کر عمدن ترک فرما دیا تو اس کے روزوں کی تکمیل نہیں ہوگی، اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ زکات فطرہ وہ اہم مسائل ہیں، اور آپ یہ زکات فطرہ کے مسائل زکات فطرہ کب اور کیسے اور کسے دیں، یہ سارا خطبہ پورا پروگرام آج آپ کو لائیو برکت میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ جس کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ بعد میں بھی چیک کر سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیے اور لکھیے برکت میڈیا اور اس کو سبسکرائب کریے اور دیکھیے تھوڑا تھوڑا، اور دیگر ویڈیوز سے ہیں شریف پیغامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں برکت میڈیا کے ذریعے سے، تصور میں دکھاتے ہیں۔ بہرحال زکات فطرہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ کہ فتنہ کس پر اور کب واجب ہوتا ہے۔
فطرہ کس پر واجب ہے اور فطرہ کس پر واجب نہیں ہے. تو فطرہ جس پر واجب ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، وہ فقیر نہ ہو. وہ فقیر نہ ہو. اگر وہ فقیر نہیں ہے اور اس کے پاس سال بھر کا خرچ یا اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے انکم کا، کاروبار ہے، اس کے پاس کوئی ایسی تجارت یا اس کے پاس کوئی ایسی جوڑ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے پورے سال کا نان و نفقہ اور خرچ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا برداشت کر لیتا ہے، تو ایسے شخص پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اور فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جس کے پاس اپنے پورے سال کا خرچ نہ ہو اور نہ ہی اس کے پاس میں کوئی ایسی جو نوکری، ملازمت، تجارت، کاروبار، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا اپنے اہل و عیال کا پورے سال کا خرچ چلا سکتا ہو. تو شریعت کی نگاہ میں یہ شخص فقیر ہے اور اس کو فطرہ دیا جائے گا، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا. نمبر دو، زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ کی مقدار کتنا ہے؟ یعنی ایک فطرہ کتنے کلو پر یا کتنے پیسوں پر یا کس چیز پر نکالا جائے؟ تو سب سے پہلے آپ اس بات پر غور فرمائیے گا کہ جو چیز آپ کے علاقے کی غذا معروف ہے وہ آپ کے علاقے کی غذا مانی جاتی ہے. آپ کسی چیز پر فطرہ نکالیے، یا جو چیز آپ کھاتے ہیں اس پر فطرہ نکالیے. مثلا ہمارے علاقے کی جو غذا متعارف ہے، ہمارا علاقہ جس غذا سے ہمارے علاقے میں زیادہ روٹی یعنی آٹے کا استعمال ہوتا ہے، تو آپ حضرات آٹے پر فطرہ نکالیے. یہ وہ افراد کے جن کے گھروں میں مثلا سال میں 6 مہینہ چاول، 6 مہینہ آٹا استعمال ہوتا ہے، تو آدھی فطرے آٹے پر نکالیں اور آدھی فطرے وہ چاول پر نکالیں. تو جو آپ کے علاقے کی غذا ہے جانی جاتی ہے اس پر آپ فطرہ نکالیے. ایک فطرہ کتنے سا اور کتنی مقدار کا ہوتا ہے؟ اللہ سید علی سیستانی نے اپنے رسالہ عملیہ، چاہے وہ پرانا ایڈیشن ہو چاہے جدید مسائل میں ہو، دونوں میں یہی ہے کہ ایک فطرے کی مقدار 3 کلو ہے. 3 کلو پر ایک فطرہ آپ نکالیے، یعنی 3 کلو آٹا ایک فطرہ مانا جائے گا. اب اگر آپ کے گھر میں مثلا 2 نفر ہیں، 2 لوگ ہیں، تو آپ 6 کلو آٹا نکال دیجیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رقم پر نکالے، پیسے پر فطرہ نکالے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ مارکیٹ میں یعنی اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں 1 کلو آٹا دلا دیجیے، ہمیں 3 کلو آٹا دلا دیجیے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ 1 کلو آٹا آپ کے شہر کی منڈی میں کیا ریٹ ہے؟ 40 بھی ہے، 45 بھی ہے، اور 35 کی آواز بھی آئی ہے، اور 37 38 بھی ہے. یہ کئی آوازیں مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں کون سا لے کے آتے ہیں، کتنے کا آپ اپنے گھر پہ لے کے آتے ہیں. اس میں ایک اور باریک پہلو ہے. تو مثلا جیسے آپ مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ اندازہ کر لیجیے کہ آٹا 1 کلو 40 روپے کا ہے. 1 کلو آٹا 40 روپے کا آپ لگا لیجیے. اب 3 کلو آٹے کا آپ پیسہ جوڑ لیجیے، یعنی 120 روپیہ ایک نفر کا نکالیے. اگر آپ پیسہ رقم نکال رہے ہیں، یہ سال کا کیا ہے کہ 120 روپیہ ایک فطرے کا بنتا ہے. اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں.
ایک فطرہ 3 کلو آٹا نکالیے، چاہے تو آپ 3 کلو فطرے کا، اگر آپ آٹا نہیں نکال رہے ہو تو آپ 120 روپیہ ایک فطرے کا ساتھ نکالیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مثلا ایک گھر میں 4 نفر ہیں اور اس کے پاس صرف صلاحیت ہے 2 فطرے نکالنے کی، تو حکم شریعت ہے کہ وہ 2 ہی فطرے نکالے، 2 فطرے نکالے، جتنے اس کے پاس صلاحیت ہے وہ اتنے ہی فطرے نکالے اور اتنے پر ہی اتفاق کرے۔ اب ایک مسئلہ شریع یہ ہے کہ آپ جب 3 کلو آٹا یا پیسہ نکال رہے ہو تو بہت سے افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے گھر پر سستا بھی آتا ہے، مثلا سستا کس معنی میں کی شکل میں، مثلا وہ گورنمنٹ سے راشن لیتے ہیں، جب وہ گورنمنٹ سے راشن لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار سے بہت سستا مل جاتا ہے، بہت معمولی سے رقم پر راشن مل جاتا ہے، تو کیا آیا ہم اسی کے حساب سے نکالیں؟ مثلا اگر ہمیں 5 روپے کلو کے حساب سے مثال دے رہا ہوں مل رہا ہے تو کیا ہم 15 روپیہ نکالیں؟ نہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے، یعنی آپ راشن کا ریٹ نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ آٹا اناج لا رہے ہیں وہاں سے اسے پسوا رہے ہیں تو یا تو آپ آٹا نکال دیجیے تو اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی، سستا لائے مہنگا لائے، آپ آٹا نکالیے اور وہ فقیر کو دے دیجیے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میرے گھر میں تو آٹا میں اس ریٹ سے لا رہا ہوں اور مجھے اتنا 15 روپے یعنی 5 روپے کلو مجھے پڑ رہا ہے تو لہٰذا آپ چاہیے کہ 15 روپے نکال دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو آپ آٹا نکالیے اور اگر آٹا نکال رہے ہیں تو پھر وہاں کوئی بحث نہیں ہے، سب کچھ پیسے کھا لیجیے، لیکن اگر آپ رقم نکال رہے ہیں تو اتنی ہی رقم نکالنا ہوگی کہ جتنا آپ کے شہر کی منڈی کا ریٹ چل رہا ہے، یعنی آپ کو ایک فطرے کی رقم پیسہ 120 روپیہ نکالنا ہوگا۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکالنا اور زکوٰۃ فطرہ واجبات میں سے یہ آپ کو نکالنا ہی پڑے گا، اور زکوٰۃ فطرہ عید الفطر کی شب میں نکالیں۔ جب آپ اس شب میں عید الفطر کی رات میں جب فطرہ نکال رہے ہیں اس کی نیت کریے، مثلا قربت کی نیت سے آپ فطرہ نکالیے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 نفر ہیں تو نیت کریے میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا 5 نفر کا فطرہ نکالتا ہوں قربۃ الی اللہ۔ یہ تو میں نے لفظاً کا سمجھانے کے لیے، ورنہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، دل کے کیفیت کا نام، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ آپ جب نکال رہے ہیں تو آپ سے پوچھیں کیا کر رہے ہو؟ فطرہ نکال رہا ہوں۔ کتنا لوگوں کا؟ 5 لوگوں کا نکال رہا ہوں، یعنی اتنا ارادہ بھی کافی ہے فطرہ نکالنے کے لیے۔ اور جب آپ فطرہ نکالیں تو کوشش یہ کریے کہ اسی شب میں آپ مستحق تلاش کریے، یعنی پہلے ہی سے آپ معلوم ہونا چاہیے، تلاش کریے مستحق، اور اسی شب میں رات رات کوشش کریے کہ اس تک پہنچا دیا جائے۔ اور کس کو دیا جائے فطرہ؟ فطرہ دیا جائے گا دماسد امامی، اور فقیر ہو اور یعنی کھلا گناہ نہ کرتا ہو، کم از کم شرابی نہ ہو، جواری نہ ہو، گناہ نہ کرتا ہو، اور اس پیسے کو لینے کے بعد کسی گناہ میں خرچ نہ کرے، غلط راستے میں اس کا استعمال نہ کرے، تو اس کو آپ فطرہ دے سکتے ہیں جو مومن ہو۔ اور جس کو آپ فطرہ دیں تو کتنا فطرہ دینا چاہیے؟ ایک سائل کو، ایک فقیر کو ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ 120 روپیہ ہے، 60 روپیہ میں آج اس کو دے دیتا ہوں اور 60 روپیہ دوسرے کو دے دیتا ہوں، نہیں، یہ شرعی قانون ہے
کہ ایک فطرہ ایک فقیر کو دیا جائے، ایک فطرے کی رقم میں کم نہ کیا جائے، زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک فقیر کو مثلاً 2 3 4 5 اتنے بھی اس کو فطرے دیے جا سکتے ہیں۔ سید علی سیستانی ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ وہ افراد کہ جو ایک مثلاً وہ یہ چاہے کہ فطرے کی رقم اکٹھی کریں اور اس فطرے کی رقم کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر ہم چاہیں کوئی اسپتال بنوا دیں یا کوئی سیکٹری بنوا دیں یا کوئی ایسی تجارت کر لیں اور اس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کریں، اس کے پروفٹ سے، اس کے منافع سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، اللہ سید علی سیستانی نے جواب دیا کہ زکوٰۃ فطرہ صرف اور صرف فقیر کا حق ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں زکوٰۃ فطرہ مثلاً بہت سے افراد تو ایسے نا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور اس کے اندر اپنی منطق فٹ کرتے ہیں، کبھی یہاں امام بارگاہ بن رہا ہے، چلیے اس پہ دے دیں گے، اس سے اچھی جگہ کون سی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ کیا امام بارگاہ سے اچھی جگہ کوئی ہے، کسی سے بھی سوال ہوگا مسجد سے اچھی جگہ کوئی اور ہے؟ خانہ کعبہ، حرم، مسجد نبوی سے اچھی جگہ کوئی ہے؟ کربلا محلہ سے اچھی جگہ کوئی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک یہ کہے گا کہ اس سے تو اچھی جگہ ہو نہیں سکتی۔ تو نہیں، یہاں تمہاری عقیدت نہیں چلے گی، یہاں قانون شریعت چلے گا۔ فطرہ جو ہے، زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ صرف اور صرف فقیر کا حق ہے، فقیر کو پہنچائیے۔ کسی ایسے فرد کو بھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ جس پر آپ یقین نہیں رکھتے کہ یہ رقم فقیر کو پہنچا دے گا۔ مثلاً اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں فقیر تک پہنچا دوں گا تو آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ جس پر یقین ہو، یا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے دیجیے، یا جس پر یقین ہو کہ ہاں یہ شخص مومن ہے، متقی ہے اور یہ شخص اسی طریقے سے مستحق کو پہنچا دے گا، جو قانون شریعت ہے، جو اس کے شرعی مسائل ہیں ان پر عمل کرے گا اور مستحق تک کی ہماری رقم پہنچا دے گا، تو ایسے شخص کو اپنا زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے کسی دوسرے مستحق کو پہنچانے کے لیے۔ تو زکوٰۃ فطرہ کا پیسہ نہ کسی امام بارگاہ کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے، نہ مسجد کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے، نہ اسپتال کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ فقیر کو تلاش کریے اور مستحق تک پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مستحق تلاش کریں اور اس تک زکوٰۃ فطرہ پہنچائیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ ایک اس میں مسئلہ اور بھی ہے، بہت سا مسئلہ، اور مسئلہ شرعی ہے۔ تمام مجتہدین نے اس مسئلے کو لکھا ہے اپنے اپنے رسالے عملیہ میں۔ اب فطرہ دیا کس کو جائے، نکالا کر جائے شرعی میں اور اسے شرع میں پہنچایا جائے۔ پہلے تلاش کرو اپنے پڑوس میں، اپنے شہر میں، جب آپ اپنے پڑوس اور اپنے شہر میں مستحق نہ ملے پھر دوسرے شہروں کی طرف آپ رجوع کریے، دوسرے شہروں میں تلاش کریے۔ مصرفات ایسے کہ نہیں، اپنے علاقے میں اپنے محلے میں دیکھتے رہیے اس کے پڑوس میں گھر ایسا ہے کہ اس پر روٹی نہیں بنی ہے تو مستی امامی بھی ہے اور مستحق آپ کے محلے میں آپ کے قریب میں رہتا ہے، مگر آپ کہتے نہیں میں تو فلاں شہر پہنچاؤں گا۔ ایسے بہت افراد ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے اداروں کو مثلاً صحب امام کی ضرورت ہے اور ان کے پاس بھی اجازت بھی ہے، وہ صرف ایسے کہ نہیں میں تو عراق ہی پہنچاؤں گا یا میں تو فلاں جگہ ہی پہنچاؤں گا۔ پہلے آپ کے قانون سے پہلے آپ اپنا خاندان، رشتے دار، محلہ، پڑوس، جوار، اپنا علاقہ تلاش کریں۔ اگر آپ کو اپنے علاقے میں مستحق نظر نہ آئے تب آپ اسے دوسرے علاقے میں طرف جانے کی کوشش کریں۔ اور مسجد امام علی کے پاس عبداللہ خامنہئی کا اجازت موجود ہے صحیح امام کے لیے، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو صحیح امام مسجد امام علی میں بھی دے سکتے ہیں،
چونکہ یہاں پر تعمیری کام بھی ہونا ہے اور بہترین جگہ ہے، یہاں زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جائے گا۔ تعمیر کے لیے آپ سوچیں اکٹھا کر لوں اور اکٹھا کرنے کے بعد 10 15 20 لاکھ روپیہ زکوٰۃ فطرہ کا مسجد میں دے دوں کہ یہ لیجیے تعمیر نہیں۔ یہ صرف فقیر کا ہے۔ یہاں پر آپ سہم امام دیجیے، سہم امام کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ فطرہ کا مسئلہ الگ ہے۔ تو یہ مسئلہ تھوڑا سا ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ شرعی ہے کہ جب آپ فطرہ نکالیں تو کس کو دیا جائے؟ اس میں یہ بھی ہے کہ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، جائز ہے دینا، اور مستحب ہے تو دینا بھی جائز ہے۔ لیکن غیر سید کا فطرہ سادات کو دینا حرام ہے۔ غیر سید کا فطرہ سادات کو دینا گناہ ہے۔ غیر سید کا فطرہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا فطرہ غیر سید کو دیا جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے اور بہت پرانا مسئلہ ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مسائل جب معلوم ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا کہ وہ مسئلہ نیا لگتا ہے۔ تو سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جائے گا، اور غیر سید کا فطرہ صرف اور صرف غیر سید کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی غیر سید کا فطرہ نکالنے والا سید بھی ہے تب بھی اس کا فطرہ غیر سید کو ہی دیا جائے گا، کیونکہ نکالا کس کا جا رہا ہے؟ غیر سید کا نکالا جا رہا ہے۔ لیکن کتنا اہم مسئلہ ہے سید کا، تو آپ نے غور کیا اگر کوئی غیر سید کا فطرہ کسی سید کو دیتا ہے تو یہ اس نے حرام کیا، گناہ کیا۔ تو اب آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہو کتنا اہم مسئلہ شرعی ہے۔ حرام ہو جاتا ہے غیر سید کا فطرہ سید کو دینا۔ اگر آپ کے گھر میں مثلا فطرے 4 فطرے ہیں، 2 سید کے اور 2 غیر سید کے ہیں، اس رقم کو آپ الگ کریے اور یاد رکھیے کون سے رقم کس کی ہے، سید غیر سید۔ جب آپ کسی کو دے رہے ہو، منتقل کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ بتا دیجیے 4 فطروں میں اگر آپ کسی کو ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں آن لائن تو اس کو بھی آپ بتا دیجیے۔ یعنی اگر آپ مدرسے میں بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں، مدرسے کے اکاؤنٹ میں جہاں غذا پڑھتے ہیں امام کے، تو آپ ان کو بھی بتا دیجیے کہ اس میں 2 فطرے سید کے ہیں اور 2 فطرے غیر سید کے ہیں، ورنہ یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر غیر سید کا فطرہ سید کھائے تو اس کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب اندازہ ہو گیا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ سید بنا نہیں جاتا ہے، سید پیدا ہو گیا ہے۔ اگر سید بنا جاتا تو ساری کائنات کی ضرورت نہیں، سید پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ عمل انجام دیتا ہے غیر سید اور فطرہ نکالتا ہے سید کا کہہ کر، اور پھر وہ سید کو دیتا ہے، پہلا گناہ اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو سید کہا، اور دوسرا بڑا گناہ اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ زکوٰۃ فطرہ سید کو حرام کیا دیا۔ تو لہذا یہ آپ ان طرح کے کاموں سے بچیے۔ زکوٰۃ فطرہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، مثلا کوئی شخص ہے یا جیسے کسی کی شادی ہوگا، دلہن شوہر کے گھر آ گئی شب عید سے پہلے تو اس کا فطرہ نکالنا شوہر پر واجب ہو جاتا ہے، اس کا فطرہ بھی شوہر نکالنے کا، اور وہ بچہ جو اپنی ماں کے شکم میں ہے اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ یا اگر وہ بچہ شب عید الفطر متولد ہو جاتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کا فطرہ بھی نکالنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں شب عید کوئی کھانا کھانے والا شمار کیا جائے تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہو جاتا ہے۔ عبداللہ سیستانی کے نزدیک چاہے شب عید میں وہ کھانا کھانے والا چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، اور چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو،
عبداللہ سستانی نے یہاں تک لکھتے ہیں کہ چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر کافر بھی آپ کے گھر پر شب عید الفطر کھانا کھانے والا شمار کیا جائے آپ کے گھر پر، تو پھر اس کا فطرہ میزبان پر نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے شریف، اور اس کے بعد ایسے ہیں کہ شب عید اگر آپ کے گھر پر کوئی آ گیا، آپ کے محلے کا کوئی اس میں کوئی دوسرا لوگ آئے جیسے کوئی آ گیا، تو کون سے افراد ایسے ہیں کہ اس کو پانی تک بھی پیش نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو آج پانی پلا دیا یا چائے پلا دی تو ہمارے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کے گھر میں آپ چائے پلائیے، آپ پانی پلائیے، آپ کے گھر مثلاً کوئی فروٹ رکھا ہے آپ کو پلائیے، تو اگر کھانا کھانے والا شمار ہوگا تب فطرہ واجب ہوگا۔ پانی پلانے سے یا چائے پلانے سے آپ کے اوپر میزبان پر فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مثلاً بہت سے افراد ایسے ہیں کہ آج مسجد میں نہیں جائیں گے افطاری لے کر، شب عید ہے، کیوں کہ اگر ہماری پلیٹ میں سے کسی نے کھا لیا تو اس پر فطرہ واجب ہم پر ہو جائے گا۔ تو ایسا بھی قانون شریعت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں شب عید آپ افطار لے کر آئیں، کھانا لے کر آئیں، اور اس میں چاہے کتنے بھی لوگ کھانے، آپ پر میزبان پر صاحب دسترخوان پر ان کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ فطرہ انہی کا واجب ہوگا کہ جو آپ کے گھر پر آپ کے دسترخوان پر کھانا کھانے والے شمار کیے جائیں۔ تو یہ ہے چند مسائل زکات فطرہ کہ جن کو برکت میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور اپلوڈ بھی یہ رات میں کیا جائے گا، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شرعی مسئلہ رہ گیا ہو اور آپ کو درکار ہو تو آپ کسی بھی وقت زکات فطرہ یا دیگر مسائل کے متعلق آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی علی محمد النبی الرحمن، وصلی علی ولی ابن ابی طالب، وصلی علی فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین، وصلی علی حسن المجتبی، وصلی علی حسن الشہید بکربلاء، وصلی علی زین العابدین، وصلی علی محمد الباقر، وصلی علی جعفر الصادق، وصلی علی موسیٰ الکاظم، وصلی علی ابن موسیٰ، وصلی علی محمد بن علی، وصلی علی ابن محمد، وصلی علی ابن محمد، وصلی علی حسن بن علی، وصلی علی محمد المہدی، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وعلی جعل معصومین کے وسیلے سے ہماری قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے اعمال کو قبولیت عطا فرما، دعاؤں کو استجاب فرما، ہمارے حساب کا تحفظ فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، اولاد اولاد صالحہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ کا برکت و نصرت عطا فرما، ہمارا جب معصومین کے وسیلے سے
جنت البقیع و تعمیر کے اسباب قابل فرما، مسالات مقدسہ کی حفاظت فرما، سالمین پولیس کو نابود فرما، اور چاند و معصومین کے وسیلے سے کائنات میں جہاں جہاں بھی مومنین اور مومنات ایمان ہیں، صاحب کا ایک حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ، قرآن ان کو بھی اور الطاف بھائی کی ہمشیرہ ایڈمٹ ہے بیمار ہے، ان کو بھی شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جتنے بھی ہم سے ایک دوسرے سے دعاؤں کے لیے اس مہینے میں کہا ہے، خدائے متعال ان سب کی دل حاجات کو پورا فرما، اور معصومین کے وسیلے سے جو افراد جہاں جہاں جیسے جیسے بھی اور مسجد امام علی نبی میں بھی افطار اور دیگر ذرائع سے تعاون فرماتے چلے آ رہے ہیں، خدایا ان کے مقبول کی مغفرت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، والا تمام مومنین و مومنات کے گناہیں کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، والا کل زیادہ کے مشتاق کو مشرف فرما، والا چاہتا معصومین کے وسیلے سے مولانا بہت مشہور ہے حضرت ولی اصل کے ظہور کا تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور مسجد امام علی نبی